مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والا ہوں، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور ان امانتوں کی حفاظت کرنا، اور کل جب صبح ہوگی تو یہ امانتیں ان مشرکین کو واپس کر دینا، تاکہ یہ مشرکین مکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ محمد ہماری امانتیں بھی ساتھ لے کے چلا گیا ہے۔ اور میرے دوستو، میرے پیغمبر کا اعتماد اس قدر تھا کہ اپنے بھی میرے پیغمبر پر اعتماد کرتے تھے اور دوسرے بھی دشمن بھی پیغمبر پہ اعتبار کرتے تھے۔ جب میرے پیغمبر آتے تو کہا کرتے تھے صادق اور امین آ گیا ہے، امانت دار آ گیا ہے، دیانت دار آ گیا ہے، سچوں کا سچا آ گیا ہے۔ میرے پیغمبر پہ اپنوں کو بھی اعتبار تھا، دشمن کو بھی اعتبار تھا۔ تو میرے اور آپ کے پیغمبر نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ سے کہا علی یہ امانتیں پڑی ہوئی ہیں، کل یہ جب صبح ہو تو یہ امانتیں ان مشرکین کے پاس پہنچا دینا، یہ درہم فلاں آدمی کے ہیں، دینار فلاں آدمی کے ہیں، یہ کپڑے فلاں آدمی کے ہیں، یہ چاندی فلاں آدمی کی ہے، سونا فلاں آدمی کا ہے، اتنے درہم اتنے دنانیر اور اتنی چاندی اتنا سونا فلاں فلاں آدمی کا ہے، تو آپ نے صبح یہ پہنچا دینا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر کی بات کو مانا، پیغمبر کے بستر پہ آرام فرما ہو گئے، پیغمبر کے بستر پہ سو گئے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام گھر سے نکل کر ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آتے ہیں۔ میرے دوستو توجہ فرمانا، میں آپ کو ایک جملہ دینے چلا ہوں، یہاں توجہ فرمانا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی امانتیں علی المرتضیٰ کے حوالے کر دی ہیں۔ علی یہ میری امانتیں ہیں، ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، مشرکین مکہ کے پاس آپ نے کل پہنچا دینی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ادھر سے یہ کہہ رہے تھے، اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ میرے پیغمبر کی امانتیں علی کے حوالے ہیں اور مجھ اللہ کی امانت محمد ابو بکر کے حوالے ہیں۔ پیغمبر نے اپنی امانتیں علی کے حوالے کر دی اور اللہ نے اپنی امانت ابو بکر صدیق کے حوالے کر دی۔ صدیق یہ میری امانت ہے۔ دیکھو اگر ہمیں صدیق پر اعتماد نہ ہو یہ کیسی بات ہے؟ اللہ پر تو صدیق اعتماد کر رہا ہے۔ ایک بات یہ ہے، کسی کو میں امین کہتا ہوں، کسی کو تم امین کہتے ہو، کسی کے پاس میں امانتیں رکھتا ہوں، کسی کے اوپر مجھے اعتماد ہے، کسی کے پاس آپ امانتیں رکھتے ہیں، کسی پر آپ کو اعتماد ہے، لیکن صدیق وہ ہستی ہے جس پر اللہ کو اعتماد ہے اور اللہ اپنی امانت صدیق کے پاس رکھ رہے ہیں۔ کتنا مقام اللہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے، حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے دروازے پہ چلے گئے۔ صبح ہو گئی، ایک بدبخت دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر چھلانگ لگاتا ہے اور یہاں آتا ہے، پیغمبر کے بستر پہ دیکھتا ہے تو علی سوئے ہوئے، دیکھ کے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، پوچھنے لگتا ہے علی محمد کہاں ہے؟ تو علی شیر خدا کا جواب بھی سنیے، کہا بدبختو پہرا تم دے رہے تھے، ارد گرد تم نے حلقہ لگایا ہوا تھا، اسلحہ اٹھا کے تم کھڑے تھے، سامنے تم دیکھ رہے تھے، پوچھ مجھ علی سے ہو کہ محمد کہاں ہے، تم کیا کر رہے تھے؟ ادھر بھی علی شیر خدا تھا۔ مشرکین مکہ سے ڈرے نہیں، کہا مجھے کیا پتا ہے، پہرا تم دے رہے ہو اور پوچھتے علی سے ہو کہ محمد کہاں ہے۔ کہتے ہیں علی بتاؤ کہاں گیا ہے تمہارا نبی؟ علی نے بڑا حکمت والا جواب دیا، کہاں چلا گیا ہے میرا نبی؟ پھر وہ پوچھتے ہیں کہاں چلا گیا؟ تو علی نے کہا جہاں جانا تھا وہ چلا گیا۔ تو وہ مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے اگر مکہ میں پیغمبر کا کوئی دوست ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، پیغمبر اگر کسی کے دروازے پہ گیا ہوگا تو وہ صدیق اکبر کے دروازے پہ گیا ہوگا۔
ابو جہل وہاں سے چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آیا، دستک دی۔ اس وقت صدیق اور نبی وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ دروازے پہ دستک دی، جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی۔ ابو جہل پوچھتا ہے تیرا باپا کہاں ہے اور محمد الرسول اللہ کہاں ہے؟ تو صدیق اکبر کی بیٹی تھی، صدیق کی بیٹی بھی صدیقہ تھی، صدیق کی بیٹی نے جھوٹ نہیں بولا اور یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ کیوں؟ بیٹی صدیق کی تھی، اگر جھوٹ بولتی ہے تو صداقت پہ داغ آتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولا، کہا میرے پیغمبر اور میرے بابا یہاں سے چلے گئے ہیں، ہجرت کر کے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہاں چلے گئے؟ کہا نہیں بتاتی کہاں چلے گئے۔ مارنا چاہتے ہو مار دو، یہ نہیں بتاؤں گی کہ میرا باپ کہاں گیا اور میرے پیغمبر کہاں گئے۔ تو ابو جہل بدبخت اس اسماء کے منہ کے اوپر تھپڑ مارتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گر پڑتی ہے، منہ سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، مشرکین مکہ کے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے ابو جہل جان لینا چاہتا ہے جان لے لے، مال لینا چاہتا ہے مال لے لے، تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، تمہیں اپنے زور پہ ناز ہے، مجھے باپ کی صداقت پہ ناز ہے۔ میں جان تو دے سکتی ہوں مگر پیغمبر کبھی نہیں بتا سکتی اور محمد رسول اللہ کبھی نہیں بتا سکتی۔ اسے پتا تھا صدیق کی بیٹی ہے، نہیں بتائے گی۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب حضور علیہ السلام وہاں سے چلے تو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو گئے، ایک چٹان کے اوپر، اور یوں کعبہ بیت اللہ کو دیکھا اور کعبہ بیت اللہ کی طرف نظر کر کے حضور علیہ السلام کہتے ہیں اے کعبہ بیت اللہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو چھوڑوں، میں نے اپنا بچپن یہاں گزارا ہے، میں پیدا یہاں ہوا، میں نے 40 سال اپنے نبوت سے پہلے یہاں گزارے، میرے رشتہ دار یہاں ہیں، میرے ماں باپ، میرا آبا و اجداد یہاں کا رہنے والا ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میرے علاقے والے، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب میرے مخالف ہو گئے ہیں، اب مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کے دروازے پہ آؤں گا اور آپ کی زیارت کروں گا۔ میرے دوستو، پیغمبر علیہ السلام اتنی تڑپ لے کر اور رو کے یہاں سے چلے گئے۔ جب آپ علیہ السلام ابھی سفر میں جا رہے ہیں، ایک آدمی مشرکین مکہ میں سے سواری کے اوپر سوار ہو کے آ گیا، پیغمبر کے پیچھے آیا تو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر بھی تھے۔ صدیق اکبر کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ صدیق اکبر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیوں یہ پوچھنا کیوں چاہتا تھا؟ کیونکہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام پر اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر انعام لگا دیا تھا کہ جو شخص ان دو آدمیوں کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آئے گا ہم اسے انعام دیں گے۔ تو وہ آدمی جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آپ کون ہیں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور پھر وہ یہ سوال کرتا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ جب صدیق اکبر سے وہ آدمی یہ سوال کرتا ہے، صدیق اکبر سوچنے لگ جاتے ہیں، صدیق اکبر پریشان ہو جاتے ہیں، اب اسے کیا جواب دینا چاہیے؟ اگر سچ بولتا ہوں تو جان جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، پیغمبر بھی ساتھ ہیں، استاد بھی ساتھ ہے،
استاد دیکھ رہا ہے، اور استاد بھی ایسا جو نبیوں کا بھی نبی ہے، جو اماموں کا امام ہے، اور شاگرد بھی ایسا جو صحابہ کا امام ہے۔ صدیق اکبر بھی پیغمبر بھی صدیق اکبر کے ساتھ ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق بڑے حیران و پریشان کہ میں اب جواب کیسا دوں، تو اللہ نے صدیق کی مدد کی، اللہ نے صدیق کو ایسی فراست عطا فرمائی تھی، صدیق نے ایسا جواب دیا، ایسا بیچ کا راستہ نکالا کہ ایمان بھی بچ گیا اور جان بھی بچ گئی۔ صدیق کا جواب سنیے، صدیق اکبر نے کیا کہا؟ صدیق اکبر نے کہا یہ وہ شخص ہے، یہ مجھے راستہ بتانے والا ہے، یہ مجھے راستہ بتانے والا ہے۔ وہ آدمی یہ سمجھ گیا کہ شاید یہ راستہ بھولا ہوا ہے اور یہ آدمی اسے راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ صدیق نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ صدیق نے یہاں مراد یہ لی تھی کہ یہ مجھے جنت کا راستہ بتانے والا ہے۔ تو میرے دوستو دیکھیں، صدیق اکبر کے گھرانے پہ بھی مشکلات آئی، صدیق اکبر پہ بھی مشکلات آئی، لیکن نہ صدیق کے گھرانے نے پیغمبر کا ساتھ چھوڑا اور نہ صدیق اکبر نے پیغمبر کا ساتھ چھوڑا۔ ساتھ چھوڑنا تو دور کی بات، نہ صدیق کی بیٹی کے زبان پہ جھوٹ آیا اور نہ صدیق اکبر کی زبان پہ جھوٹ آیا۔ صدیق اکبر کی بیٹی نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی، کہا جان لینا چاہتا ہے جان لے لے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ پیغمبر کہاں ہے۔ تو صدیق اکبر نے بھی ایسا طریقہ سوچا، جھوٹ بھی نہیں بولا، پیغمبر کی جان بھی بچائی، اپنی جان بھی بچائی اور ایمان بھی بچایا۔ آج ہم ٹکوں کے اوپر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں پیسے کی خاطر۔ میرے دوستو یہ مر مٹنے کا مقام ہے۔ نام تو ہم صدیق اکبر کے لیتے ہیں، پیغمبر تو کلمہ تو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے جھوٹ نہیں